اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ میں آپ کو بتا رہی تھی مسجد نبوی کے بارے میں۔ مسجد نبوی جو تھی وہ مکمل ہو چکی تھی، اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو الولید تھا اس نے 97 ہجری میں جو مسجد تھی اس کو ایکسپینڈ کر دیا تھا۔ اس نے اس کو چاروں طرف سے بڑا کر دیا تھا، اور جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون تھے، اس کو اس نے مسجد کے اندر کر دیا تھا، اور باقی سارے جو تھے حجرے اس وقت بنے ہوئے تھے، گھر بنے ہوئے تھے مسجد کے ساتھ، اس نے ان سب کو جو ہے وہ ڈیمولش کر دیا تھا۔ اس وقت جو صحابہ جو ہیں ان سب کا تو انتقال ہو چکا تھا، لیکن جو تابعون جو تھے ان میں جو مشہور سعید جو تھے، سعد بن جبیر، انہوں نے کہا تھا کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ قبر نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ قبر کو سیپریٹ رکھنا چاہیے مسجد سے، یعنی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو مسجد نبوی کے اندر اس نے کی تھی الولید بن ملک مروان نے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو حجرے ہیں ان کو نہیں گرانا چاہیے، یہ رہنے دینے چاہیے، تاکہ بعد کے آنے والے جو مسلمان ہیں وہ دیکھیں کہ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور جو ان کے مدرز آف بلیور جو تھیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھیں، کہ ان کے گھر کس طرح کے تھے اور کس طرح انہوں نے سادہ زندگی گزاری ہے، تاکہ ان کے لیے ایک نمونہ ہو۔ لیکن اس وقت چونکہ اس کے پاس پاور تھی اور یہ پولیٹیکل ڈیسیجن تھے، تو انہوں نے ان کی بات جو تھی وہ نہیں سنی تھی۔ اس وقت بہت زیادہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے سیرت کی میں کہ بہت زیادہ ان کے درمیان ٹینشن تھی، لیکن چونکہ مروان کے پاس اس وقت پاور تھی، تو پھر اس نے جو اپنی مرضی سے جو کرنا تھا اس نے وہ سارا کچھ کیا، کہ مسجد کو وسیع کیا، ان کو ڈیمولش کیا، اور قبر مبارک کو جو ہے وہ مسجد کے اندر کر دیا۔ اب جب مسجد جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی، تو رات کے وقت اس کے اندر روشنی کرنے کا مسئلہ آیا، تو اس سے سب سے پہلے اس میں کھجور کی جو شاخیں تھیں ان کو جلا کے روشنی کی۔ پھر حضرت جو تمیم داری رضی اللہ ہیں وہ مدینہ منورہ آئے، تو اپنے ساتھ جو ہیں وہ کچھ قندیلیں لے آئے، یعنی لائٹیں لے کے آئے، اور رسیاں اور زیتون جو لے کے آئے اس میں آگ جلانے کے لیے، اور یہ لا کے انہوں نے جو قندیلیں تھیں یہ مسجد کے اندر انہوں نے لٹکا دیں، اور رات کے وقت ان کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مسجد روشن ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی روشنی کا سامان فرمائے۔ لیکن ساتھ ہی کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے مسجد میں جو ہے قندیل جلائی تھی۔ اب جو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں تھیں، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور دوسری سیدہ سودا رضی اللہ عنہ تھی۔ ان دونوں کے جو حجرے تھے وہ مسجد نبوی کے ساتھ بنے تھے۔ باقی جو تھے باقی جو آپ کے ازواج مطہرات تھیں جو بعد میں آپ نے ان کے ساتھ شادی کی تھی، ان کے گھر جو تھے وہ علیحدہ، ان کے دروازے جو تھے مسجد میں نہیں کھولتے تھے، یعنی وہ مسجد کے ساتھ متصل نہیں تھے، بلکہ ان کے دروازے علیحدہ بلاک میں ان کے گھر تھے۔ مسجد کے ساتھ صرف حضرت عائشہ اور حضرت سودا کا جو حجرے مبارک تھے وہ تھے۔ اب جب مسجد نبوی کے ساتھ حجرے بن گئے ہیں، تو اس تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زید بن رافع رضی اللہ عنہما ان کو مکہ بھیجا، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو لے آئیں، اور انہوں نے ان کو زاد راہ بھی دیے، یعنی سفر میں خرچ کرنے کے لیے پیسے بھی دیے، درہم دیے، اور ان کو 2 اونٹ بھی دیے، اور رہبر کے طور پہ آپ نے عبداللہ بن اریکت کو بھیجا، اور یہ جو اخراجات تھے یہ حضرت ابو بکر صدیق جو انہوں نے برداشت کیے تھے۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ اس وقت تھیں حضرت سودا، وہ جو تھیں وہ ان کو لے کے، اور ام ایمن جو تھیں اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، ان کو لے کے تو مدینہ منورہ یہ لوگ آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو حضرت زینب تھی، وہ اس وقت چونکہ شادی شدہ تھیں، اور ان کے شوہر اس وقت تک جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے پھر ان کو نہیں آنے دیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ جو تھیں انہوں نے بعد میں ہجرت کی تھی، اور اپنے شوہر کو انہوں نے کفر کی حالت میں مکہ چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کے شوہر جو ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ تھے، یہ غزوہ بدر کے موقع پر جو ہے وہ کافروں کے لشکر میں شامل ہوئے، پھر وہ گرفتار ہوئے، لیکن انہیں چھوڑ دیا گیا، پھر بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چوتھی بیٹی تھی حضرت رقیہ، وہ اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلے ہی جو ہے حبشہ چلی گئی ہوئی تھی، اور یہ بعد میں حبشہ سے ہجرت کر کے جو ہے مدینہ پہنچے ہیں۔
اور جو حضرت ابو بکر کے گھر والے ہیں وہ بھی ساتھ ہی ان کے مدینہ منورہ آ گئے ہیں، اور ان میں آپ کی جو زوجہ محترمہ حضرت ام رومان اور حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کی بہن حضرت اسما جو تھیں وہ بھی اس میں شامل تھیں۔ حضرت ابو بکر کے جو بیٹے عبداللہ رضی اللہ تھے وہ بھی ساتھ آئے اور حضرت ابو بکر کی جو زوجہ حضرت ام رومان تھی ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس شخص کو جنت کی حوروں میں سے کوئی حور دیکھنے کی خواہش ہے وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ اب جب وہ لوگ آ رہے تھے ہجرت کے سفر میں، حضرت اسما جو تھی وہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ان کو قباء میں ٹھہرنا پڑا تھا، کیونکہ یہاں ان کے ہاں جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں وہ ان کے گھر پیدا ہوئے تھے۔ وہ پھر بعد میں مدینہ پہنچی اور انہوں نے اپنا بچہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں برکت حاصل کرنے کے لیے پیش کر دیا، اور یہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے ہاں جو پہلا بچہ تھا مہاجرین میں وہ یہ تھے۔ ان کی پیدائش پر مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی ہے، کیونکہ کفار نے کہہ دیا تھا کہ جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مدینہ آئے ہیں ان کے ہاں کوئی اولاد نرینہ پیدا نہیں ہوئی، یعنی کہ کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا کسی کے گھر، کیونکہ ہم وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش جب ہوئی ہے تو ان کی ایک تو بات غلط ثابت ہوگی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ان کی پیدائش کے اوپر۔ ایک اور یہاں پہ ایک اس کی سیرت کی کتابوں میں ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کر جانے کے خبر جب ایک صحابی حضرت حمزہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو ملی تو وہ کہنے لگے کہ اب میرے مکہ میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے، اور یہ گھرانہ جو ہے مدینہ منورہ کے لیے نکل پڑے ہیں یہ لوگ، لیکن ابھی تنیم کے مقام تک پہنچے ہیں کہ حضرت جو حمزہ بن جندب تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ جو ہم اپنے قرآن کا پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ نساء میں یہ آیت کہ اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرے گا پھر اسے موت آ پکڑے تب بھی اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے اور بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 100 سورہ نساء میں یہ آیت ہے، اور یہ حضرت حمزہ بن جندب جو ہیں علماء کہتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں تھی، کیونکہ وہ ادھر سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے اور راستے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ جو ارادہ کر کے نکل پڑے ہیں لیکن ادھر تک نہیں پہنچے ہیں تو ان کا ثواب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، ان کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اب جو ہے وہ مسجد جو بن گئی تھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ جو اذان ہے وہ حضرت بلال جو ہیں وہ دیتے تھے، لیکن سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو عبداللہ ابن زید ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کچھ چیزیں بیچ رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ میں کچھ خریدنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ کچھ بیلز اور اس طرح کی چیزیں تھیں، تو کیونکہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلانا چاہتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح بلائیں۔ تو اس آدمی نے جو کہ خواب میں تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا پڑھو، یعنی کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا پڑھ کے ان کو نماز کے لیے بلاؤ اپنی طرف۔ تو وہ جب اٹھے ہیں تو وہ اٹھ کے تو فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے ہیں، اور انہوں نے جا کے کہا ہے کہ مجھے یہ خواب آیا، اور انہوں نے سارا خواب جو ہے ان کو بتایا ہے۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا خواب سنا ہے تو آپ نے کہا ہے کہ یہ خواب سچ ہے، یعنی کہ جو شریعت کی بنیاد ہے وہ خواب پہ تو نہیں رکھی جاتی ہے، لیکن چونکہ آپ نے کہا ہے کہ یہ خواب سچ ہے تو پھر آپ نے ان کو کہا ہے کہ نماز اذان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا ہے کہ اے بلال کھڑے ہو اور تمہاری آواز جو ہے وہ سب سے اونچی ہے۔ تو پھر آپ نے جو عبداللہ ابن زید ہیں وہ اور حضرت بلال جو ہیں وہ دونوں پھر مسجد کی چھت کے اوپر گئے ہیں، اور اذان جو ہے وہ حضرت بلال جو ہے وہ اونچی آواز میں دے رہے تھے، لیکن جو عبداللہ بن زید ہیں وہ ان کو بتا رہے تھے، پہلے وہ کہہ رہے تھے اور پیچھے جو ہے وہ حضرت بلال جو ہے وہ اونچی آواز میں اذان دے رہے تھے۔ اور جب وہ اذان دے رہے تھے تو اسی اثنا میں جو ہے حضرت عمر جو ہیں وہ مسجد میں آئے ہیں، اور ادھر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا جو لوور گارمنٹ تھا وہ بھی صحیح طرح سے نہیں باندھا ہوا تھا، انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور وہ بھاگتے ہوئے آئے ہیں اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو الفاظ کہہ رہے ہیں یہ سیم جو ہے میں نے بھی اپنی خواب میں دیکھے ہیں۔ اور اس طرح جو ہے وہ اذان دینا جو ہے شروع ہوئے ہیں۔
حضرت بلال، لیکن پہلی اذان حضرت بلال نے دی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ عبداللہ جو ابن زید ہیں وہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اور حضرت عمر جو ہیں انہوں نے بھی خواب میں اذان کو دیکھا تھا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب کو سنا ہے جب، تو انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا خواب سچ ہے، تو پھر اس کے بعد جو انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا اس کی ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ، اس کے ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 1000 نمازوں سے زیادہ ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب دوسرے 1000 نماز پڑھنے سے زیادہ ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتھینٹک حدیث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔